السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک بہت اہم چیز جو عام طور پر ایم اے عربک میں یا بی ایس عربک میں یا بعض دفعہ آپشنل عربک جو آپ بی اے وغیرہ میں رکھتے ہیں یا کہیں آپ کا انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے ایم فل کے لیے یا پی ایچ ڈی کے لیے، تو بعض اوقات وہاں پر بھی عربی سے ریلیٹڈ، عربی سے متعلق ایک مضمون آتا ہے۔ اس مضمون کے مختلف عناوین ہوتے ہیں، عنوان ہوتے ہیں جو عام طور پر ہمارے ہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مضمون یہ آتا ہے کہ اہمیت اللغت العربیہ، عربی زبان کی اہمیت پر مضمون لکھیں، یا دوسرا ایک مضمون آتا ہے پنجاب یونیورسٹی کے نصاب میں، اکثر لوگوں نے وہ سوال دیکھا ہوگا کہ وہاں پر ایک سوال آتا ہے لماذا ندرس اللغت العربیہ، کہ ہم عربی زبان کیوں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور عنوان بھی آتا ہے اہمیت اللغت العربیہ فی العصر الحدیث، اہمیت اللغت العربیہ فی العصر الحدیث، یعنی موجودہ زمانے میں عربی زبان کی کیا اہمیت ہے۔ یا تھوڑا سا یہی عنوان بدلا ہوا ہوتا ہے کہ اللغت العربیہ فی العصر الحدیث و اہمیتها، کہ اس کی اہمیت کیا ہے، موجودہ زمانے میں عربی زبان اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ سارے عناوین جو عام طور پر مختلف مضمون بدل کر جو آتے ہیں، ان مضامین کی جگہ پر اگر آج کا آپ ایک ہی مضمون لکھ دیتے ہیں تو وہ آپ کا سوال مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا اور وہ آپ نے درست جواب دیا ہوگا۔ تو اس لیے میں نے اس مضمون کو کافی کانٹ چھانٹ کر کے ادھر ادھر کر کے تو ایسا مضمون بنایا ہے کہ یہ 3-4 مضامین کی جگہ پر 3 مضمون تقریباً یہ بڑے بنتے ہیں، ان کی جگہ پر یہ مضمون چل جائے گا اور آپ کو امتحان کے اندر کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اور اکثر طور پر جو بی ایس عربک یا عربک سے ریلیٹڈ جو مضامین یا امتحانات ہوتے ہیں وہاں پر یہ آ جاتا ہے، خاص طور پر مدارس دینیہ میں پڑھنے والے طلباء کے لیے، جہاں کہیں بھی اگر وہ تخصص فی اللغہ یعنی عربی اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے اگر کہیں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ مضمون آ جاتا ہے کہ عربی کی اہمیت پر آپ مضمون لکھیں۔ اور اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے کہ بعض دفعہ ہمارے تقریری مسابقہ جات، جو تقریری مقابلے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی عربی اہمیت پر گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر آپ عربی میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو اسی مضمون کو آپ اچھے طریقے سے یاد کریں، یہ آپ کی بہترین ایک عربی میں تقریر ہوگی۔ تو یہ کئی سارے مواقع پر اس مضمون کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ذرا آئیے آج کے اس مضمون کی طرف دیکھیے۔ اللغت العربیہ، عربی زبان فی العصر الحدیث، موجودہ زمانے میں، و اہمیتها، اور اس کی اہمیت۔ ان اللغت العربیۃ، کہ بے شک عربی زبان، لغت ہامۃ جدا، یہ بہت اہم زبان ہے، کا لغت اسلامیۃ، ایک اسلامی زبان ہونے کے ناطے، وسامیہ، اور بڑی منظم اور بڑی وقعت والی ہے، و قدیمۃ، اور پرانی زبان ہے، اور علمی زبان ہے، وعالمیۃ، اور عالمی زبان بھی ہے۔ تو یہ ہم نے 2-3 صفتیں اس زبان کے ساتھ کہ یہ اسلامی ہے، بڑی قدر و منزلت والی ہے، اور اسی طرح سے پرانی زبان ہے، وعلمیۃ، اور علمی زبان بھی ہے کہ علمی اس میں بہت بڑا ورثہ ہے، اور اسی طرح عالمیہ کہ عالمی یعنی انٹرنیشنل زبان بھی ہے۔ وَنُلَخِّصُ أَهْمِيَّتَهَا، اور ہم اس کی تلخیص کرتے ہیں فی العصر الحدیث فی النقاط الآتیہ، کہ اس موجودہ زمانے کے اندر وہ کس طرح سے اس کی اہمیت کو واضح کیا جا سکتا ہے۔ تو چند پوائنٹس کے ساتھ ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں پر آپ نے پوائنٹس لکھنے ہیں اس طرح سے، اور اس کو ہیڈنگ بنانا ہے۔ یہ والا جو لغت القرآن الکریم ہے، ہیڈنگ بنا کر آپ نے اس کے بعد یہ والے لگا دینے ہیں 2 نقطے۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس زبان کو کیا اہمیت ہے اس کی، کہ یہ قرآن کی زبان ہے۔ تو نزل القرآن الکریم باللغت العربیہ، قرآن کریم اترا ہے عربی زبان کے اندر، الفصحى، جو فصیح ہے، وقد قال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اگر آپ حافظ ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے کافی سارا مضمون تو آیات سے ہی لکھ دینا ہے۔ انا انزلناه قرآنا عربیا، وكما قال تعالی انه لتنزيل رب العالمین، نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ بس یہ آیات لکھی ہیں، کہتے ہیں وَلِذَالِكَ، اور اسی وجہ سے يَتَعَلَّمُ كُلُّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان وہ عربی زبان سیکھتا ہے، لِتِلَاوَةِ القرآن، تاکہ قرآن کی تلاوت کر سکے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ اس کا یہ ہے، اس کی اہمیت کا، کہ یہ قرآن کی زبان ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ لغت الحدیث النبوی، یہ حدیث مبارکہ کی زبان ہے۔ ان اللغت العربیۃ، کہ بے شک عربی زبان، ہی لغت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین،
میں نے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑی ہیں، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بہما، جب تک تم اس کو لازم پکڑے رکھو گے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ کہتے ہیں ولا بد لکل مسلم، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے ان یتعلم العربیۃ، کہ وہ عربی کو سیکھے، اذا اراد ان یقرأ، جب وہ پڑھنا چاہتا ہو، ویفہم، اور سمجھنا چاہتا ہو، تراث الحدیث النبوی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اور اس ورثے کو اگر وہ سمجھنا چاہتا ہو یا اس وراثت کو پڑھنا چاہتا ہو تو اس کے لیے چاہیے، اسے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان کو سیکھے۔ تو دوسرا پوائنٹ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے لغت العلوم الاسلامیہ، لغت العلوم الاسلامیہ، یہ اسلامی علوم کی بھی زبان ہے، یہ اسلامی علوم کی بھی یہ زبان ہے۔ کہتے ہیں کہ دونت علوم الاسلامیہ، یہ اسلامی علوم جو ہے وہ مدون ہوئے ہیں فی آلاف الکتبی، ہزاروں کتابوں میں، بلکہ لاکھوں کتابوں کے اندر، منہا، ان میں سے کچھ کتابیں جن کا تعلق تفسیر کے ساتھ ہے، بہت آسان ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ بہت آسانی سے اس کو حل کر پائیں گے۔ ان میں سے تفسیر کی کتب ہیں، فقہ اسلامی کی ہیں، کلام، علم الکلام ایک باقاعدہ فن ہے اس کا ہے، تصوف پر ہیں، اور علوم عقلیہ اور نقلیہ پر کتب لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ فلا بد للعلماء خاصتاً، علماء کے لیے ضروری ہے خاص طور پر، اور عام مسلمانوں کے لیے عام طور پر ضروری ہے کہ یتعلموا اللغۃ العربیہ، کہ وہ عربی زبان کو سیکھیں، للاستفادۃ من هذه العلوم، ان علوم سے استفادہ کرنے کے لیے، جو فی مختلف دوائر الحیات الفردیہ، جو ہماری مدد کرتے ہیں انفرادی اور اجتماعی زندگی میں، شرعی اور جو عام زندگی ہے اس کے اندر ہماری یہ کتابیں رہنمائی کرتی ہیں۔ تو اگر کوئی ان سے استفادہ کرنا چاہتا ہے تو اسے عربی سیکھنا ضروری ہے اس کے لیے۔ اس کے بعد آگے ہے نمبر 4 پر لغت العلوم العامہ، پیچھے تھا علوم الخاصہ یا علوم الاسلامیہ، اب چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ لغت العلوم العامہ، کہ اس میں جو عام معاشرتی چیزیں ہیں وہ بھی اس عربی زبان کے اندر بہت زیادہ لکھی گئی ہیں۔ ان اللغت العربیہ، کہ بے شک عربی زبان، کانت، تھی، ولا تزال لغت العلوم التجریدیہ والطبعیہ والاجتماعیہ، کہ انفرادی اور طبعی علوم اور جو اجتماعی ہمارے علوم ہیں ان کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ بعد الاسلامی، اسلام کے بعد، فدونت هذه العلوم، یہ والے علوم مدون کیے گئے یا لکھے گئے، بالکتب العربیہ، عربی کتب میں، التي تعد بالمئات والالاف، جو سینکڑوں ہزاروں میں ہیں، منہا، ان میں سے، الکتب فی علم الطبیعہ، کہ طبعی علوم جو ہیں ان میں، اور کیمیائی علوم جو ہیں، والاحیاء، اور نباتات کا اور حیوانات کا، اور مختلف زمینی جو انواع ہوتی ہیں ان کو، اور اسٹرونومی، اور اسی طرح یعنی یہ ستارے وغیرہ، اور ریاضیات، اور طب جو ہے، طب بلکہ یہ تھوڑا سا اس پہ طب ہونا چاہیے، اس کو وہ زبر مجھ سے غلط لگ گئی، تو وہ طب ہونا چاہیے۔ طب کا مطلب ہے جو عام میڈیکل ہے، والجراحہ، اور جراحت کا مطلب جو آپریشن چیزیں ہوتی ہیں وہ، والاجتماع، اجتماعی زندگی، والاقتصاد، اقتصاد جو معیشت ہوتی ہے، والسیاسہ، اور سیاست، والادارۃ العامہ، اور عام لوگوں کے چلانے کے، وغیر ذالک، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معاملات پر بہت ساری عربی کتب لکھی گئی ہیں۔ وکذالک ترجم کثیر من الکتب العلمیہ، اسی طرح بہت ساری علمی کتب کا ترجمہ کیا گیا اور ادبی کتب کا، من اللغات القدیمۃ والجدیدہ، پرانی اور جدید لغات سے، والمختلفۃ الی اللغۃ العربیہ، اور مختلف اور زبانوں سے، الی اللغۃ العربیہ، عربی زبان میں۔ عربی زبان میں مختلف کتب کا ترجمہ کیا گیا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمانوں کا عروج تھا۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ان غیر مسلموں نے، جن کے ہم دن رات گن گاتے ہیں اور اپنے آپ کو بری قرار دیتے ہیں، ان لوگوں کی کتابوں سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں، اور اصل میں ان لوگوں نے عربی کتب سے اپنی زبانوں میں تراجم کیے، مگر ہم ہیں کہ ان کے غلام، حصی طور پر تو نہیں ہے لیکن ذہنی طور پر ہم ان کے غلام ہیں۔ ہم میں سے کسی کو اتنی عقل نہیں آتی ہے کہ ان کی انگریزی کی کتابیں اٹھا کر کے اس کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے عام لوگوں کے لیے فائدہ مند اس کو ثابت کر دے۔ طوطے کی طرح اور غلام قوم کی طرح رٹے لگانے سیکھے ہوئے ہیں، جو اس کا سائنس کا فارمولہ ہوتا ہے اس کو اسی میں رٹتے ہیں۔ اس سے بڑی جہالت اور اس سے بڑی کم عقلی اور غلامی کی کوئی مثال شاید نہیں ملتی ہے۔ تو یہ اسی بات کی طرف اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان بہت ساری پرانی کتابوں کو عربی میں ترجمہ کیا گیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ پھر عرب دنیا کی سیادت کرنے لگے۔
اس کے بعد ہے نمبر 5 پر لغت علمیت و عالمیت. یہ علمی زبان بھی ہے، علمی انداز میں، عالمی اور انٹرنیشنل زبان بھی ہے. کانت اللغت العربیہ، عربی زبان تھی. ولا تزال لغت العلمی، علمی زبان بھی تھی. والبحثی، اور تحقیق کی زبان بھی تھی. ولا اہمیت خاصہ اساسیہ، اور اس کی بہت اہمیت ہے کلغت سامیہ، ایک مقدس زبان کے طور پر. ولا تزال لغت التحدثی والکتابتی، یہ بول چال کی بھی، یہ تحدث ہے، بول چال کی بھی زبان ہے. والکتابتی، لکھنے کی بھی. لاکثر من 15 قرنا، یہ تقریباً 15 صدیوں سے پیچھے. لغت العالم العربی، یعنی عربی جو ایک دنیا ہے اس کی بھی زبان ہے. ان العربیۃ ہی لغت الدول العربیہ، کہ بے شک عربی زبان جو ہے وہ عربی ممالک کی زبان ہے. التي قد زاد عددها، جن کی تقریباً تعداد جو ہے وہ 20 ممالک سے زیادہ ہے جو مستقل طور پر ہیں. اور ان میں سے وہی المملکۃ العربیہ السعودیہ، سعودیہ کی زبان ہے. اسی طرح بحرین کی زبان ہے. عمان، قطر، کویت، یمن، عراق. یہ دیکھیں آپ کا مضمون پورا ہو رہا ہے کہ آپ کے 2-2.5 صفحے اس میں پورے ہو جائیں کہ آپ چند عربی ممالک کا اس میں نام لکھ لیں آپ. تو عراق ہے، اردن ہے، سوریہ ہے، لبنان ہے، مصر ہے، سودان ہے، لیبیا ہے، الجزائر ہے، وغیرہ ذالک. اسی طرح تیونس کی جو زبان ہے وہ بھی. تو اور بھی کچھ عربی ممالک اگر آپ کو یاد ہوں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں اس میں. کہتے ہیں تعتبر اللغۃ العربیۃ لغۃ سائدہ، عربی زبان کا شمار کیا جاتا ہے ایک سردار قوم کی حیثیت میں عالم اسلامی میں جو جدید ہے. کلغت رسمیہ وطنیہ او تعلیمیہ و دینیہ، جیسے رسمی زبان مانا قومی زبان کے طور پر، یا وطنی زبان بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. اور تعلیم و تعلم یعنی علوم کی زبان بھی ہے اور دین کی زبان بھی ہے. وہی لغت رسمیہ وطنیہ فی اکثر من 20 دولۃ اسلامیۃ، تقریباً 20 ممالک سے زیادہ کی قومی زبان ہے. ام اللغات والالسنہ، یہ ام اللغات ہے، زبانوں کی ماں ہے. اور ان اللغت العربیہ لغت قدیمہ جدا، سب سے پرانی زبان ہے یہ. وتکتب لغات العالم الاسلامی، اور عالم اسلامی کی جو کتب ہیں یا ان کی زبانیں وہ عربی حروف میں لکھی جاتی ہیں. بہذہ الخصائص، ان خصوصیات و مزایا، مزایا بھی خصوصیات کو کہتے ہیں. ان خصوصیات کی وجہ سے نحن ندرس اللغۃ العربیہ، ہم عربی زبان پڑھتے ہیں. لأن هذه اللغة هي من افضل لغات العالم، اس لیے کہ یہ پوری عالم یعنی پورے جہان کی زبانوں میں سے سب سے افضل زبان ہے. یہ میں نے مختصر وقت کے اندر تھوڑا تیز پڑھ کر اس کا ترجمہ کر دیا. آپ دوسری مرتبہ اس کو سنیں گے ویڈیو کو تو انشاءاللہ آپ کو اور آسانی ہوگی. تیسری مرتبہ سنیں گے تو اور آسانی ہوگی. اور پھر اس کے بعد لکھ لیں، اس کو آپ اپنے پیپر کے اندر لکھ لیں. امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کے لیے خاص طور پر امتحانات کے اندر کافی آسانی پیدا کرے گا. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ